روحوں کا ہماری موجودہ جسم سے تعلق ہوتا ہے، جسم جدا ہوتے ہیں، سنیے غور سے ذرا، جسم جدا ہوتے ہیں، روحیں جدا نہیں ہوتی۔ بظاہر جسم ہمارے آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے، جس کا نام موت ہے۔ بظاہر جسم ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے، جس کا نام موت ہے، موت ختم۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ جسم تو غائب ہو جاتا ہے پر روحیں غائب نہیں ہوتی، روحیں غائب نہیں۔ روحوں کا جہان باقی رہتا ہے، روحوں کا نظام باقی رہتا ہے، روحوں کی دنیا باقی رہتی ہے۔ وہ روح ہے اور اس کے اندر حقیقت ہے۔ کہنے لگے رات کو، کہنے لگے یاسین، ان کا نام یاسین تھا، اور صبح تیرے پاس مائی آئی تھی، اس نے کہا تھا میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو نے اتنے پیسے سوچے تھے؟ نہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کے پاس وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ عام مانگنے والی نہیں تھی، اس کے پاس نہیں تھی، نہیں ہے، اس کو دینا، زیادہ دینا۔ چودھری یاسین کہنے لگا وہ تو مجھے صرف پتا تھا کہ میرے پاس مائی آئی تھی بیچاری، کہنے لگی میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مدد کر دیں۔ ابا جی تو فوت ہو گئے تھے۔ ایک دم مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو ابا جی آیا، ابا جی نے کہا فلاں کھاتے میں فلاں جگہ دیکھ خرابی ہے، کھاتا اونچا نیچے ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب میں نے وہ کھاتا کھولا تو اسی جگہ جہاں نشاندہی کہی تھی، اسی جگہ جو ہے وہ کھاتا صحیح نہیں تھا، حساب میں کمی بیشی تھی۔ کہنے لگے مجھے اینٹیں نہیں مل رہی تھی، میں گھر بنوا رہا تھا، میرے والد میرے بہنوئی کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے اس سے کہو فلاں جگہ اینٹ اچھی پڑی ہے، وہ جگہ تجھے وہاں فلاں جگہ اچھی اینٹ مل جائے گی۔ اور میرے گمان میں نہیں تھا، میں اس جگہ گیا تو مجھے وہ اچھی اینٹ مل گئی اور میری ضرورت پوری ہو گئی۔ روحوں سے ہمارے رابطے تعلق کیسے پیدا ہوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے، ہمارے رابطے نہیں ہوتے، پر یاد رکھیے گا ان کے رابطے ہوتے ہیں، ہمارے رابطے نہیں ہوتے، ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ سوچیں روحوں سے تعلق کیسے بنے؟ ہمارے اولیاء صالحین بزرگوں نے صدیوں سے ارواح کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، روحوں کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، ارواح کے ساتھ بہت نسبت بنائی۔ پھر کیا کرتے تھے؟ تسبیح اور ذکر، اعمال، یہ چیزیں پڑھتے تھے، پڑھ کے ان ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہدیہ کرتے ہیں ان کو اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں روحانی دنیا میں ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں روحانی، اس روح کی دنیا میں انہیں ختم خواجگان کہتے ہیں۔ ان ارواح کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کو دعاؤں کا کہتے ہیں۔ ایک نظام ہے ایسا، بظاہر سمجھ تو نہیں آتا، ایک عالم ہے ایسا جو بظاہر عقل میں تو نہیں ہے، پر حقیقت یہی ہے اور سچ یہی۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح شام پڑھیں یا ایک وقت پڑھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور کوئی بھی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ غیر مطمئن ہیں اور وہ اولاد آپ کے چین اور سکون کا ذریعہ نہیں بن رہی،
آپ کی راحت کا ذریعہ نہیں بن رہی، ان سے عرض کریں کہ میری اولاد کی اصلاح فرمائیں، میری اولاد پہ توجہ فرمائیں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اپنے درے سے اس کی اصلاح فرمائیں، اپنے درے سے اس کی اصلاح فرمائیں۔ یقین جانیے میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتایا، بہت کم بنے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ اب اولاد پہ میرا بس نہیں چلتا، وہاں پھر غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور غیبی نظام حرکت میں آتا ہے ارواح کا، جو نظر نہیں آتی پر تو اس میں روحوں کے نظام میں طاقت ہے، اور روحوں کے نظام میں کون فیکون ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ ارواح ہماری زندگی کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک درویش تھے، وہ بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے، قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھتے، ذکر کرتے، اعمال کرتے۔ ایک صاحب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے، خواب میں والدہ آئی، کہنے لگے بیٹا اتنا زیادہ نہ پڑھا کر، نور تجھے گھیر لیتا ہے اور تو مجھے نظر نہیں آتا، آیا کر، بیٹھا کر، میں تجھے دیکھوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں، ارواح کی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی، کہتی ہیں اور بیٹھ۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اپنی قبروں کو نہ بھولیں، جایا کریں۔ ان کے اوپر پھول ضروری نہیں، ان کے اندر پھول ضروری ہے۔ ان کے اوپر کے پھول مرجھا جاتے ہیں، ان کے اندر کے پھول قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ ان کے اندر کے پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ روحوں سے شناسائی پیدا کریں، روحوں سے تعارف اور تعلق بنائیں، ہدیے دیں ان کو، زندہ لوگوں کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے، زندہ کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے۔ کام بنتے ہیں حیرت انگیز، نظام چلتے ہیں حیرت انگیز، اور دنیا کا انوکھا نظام چلتا ہے، بظاہر عقل سمجھ میں نہیں آتا لیکن کام بنتا ہے۔ بہت کام بنتا ہے۔ کہنے لگے جب نئے شہر میں داخل ہو مسنون دعائیں پڑھو اور ہدیہ کرو سورۃ اخلاص کا، سورۃ قل هو اللہ کا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرو ان شہر کے ارواح کو جو موجود ہیں، زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلی گئی، ان کو ہدیہ کرو۔ اس سے شہر کے اندر آپ کو راحت ملے گی، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، لطف و کرم ملے گا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مخالفتیں نہیں ملیں گی، موافقتیں ملیں گی، موافقت ملے گی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ وجود تھا، ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ رابطہ تو ختم نہیں ہوا، وجود ختم ہوا ہے موت کے نام پہ۔ یہ روحیں قیامت کے دن ہاتھ پکڑیں گی، جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھول تھے، چھوٹے بچے، فرمایا وہ مومنوں کی امانت ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ ایمان والوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں موجود رہیں گی۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک بلا ہے میرے پیچھے اور بڑی خطرناک بلا ہے،
میں ہانپتا کانپتا ہوں. تو ایک شخص دیکھا نہایت خوبصورت لیکن بہت کمزور. میں نے اس سے کہا کہ اس سے مجھے بچا دو. کہ میں کمزور ہوں, میں بھاگ رہا ہوں, وہ میرے پیچھے ہے. حتیٰ کہ آگے دیکھا تو آگے آگ کا سمندر ہے, بس اس کے آگے کوئی راستہ نہیں. سمندر آگ کا ہے. تو کہنے لگے اچانک ایک عمارت سامنے آئی, اس میں سے بچے نکلے, اور ایک بچی جو میری فوت ہو گئی تھی وہ نکلی اور اس نے آ کے میری انگلی پکڑی, ابا ابا کہا, اور اس بلا کی طرف ایسے ہاتھ کیا اور وہ بلا فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. میں نے کہا بیٹی تو میرے کام آ گئی, یہ بلا کون تھی؟ کہنے لگے بابا آپ کی خطائیں تھیں. کہنے لگا وہ بندہ تھا خوبصورت, وہ آپ کی نیکیاں تھی پر کمزور تھی, وہ آپ کی مدد نہ کر سکے. کہنے لگا تم کیسے کام آئی؟ فرمایا بچپن میں جن کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ والدین کے لیے امانتیں ہوتی ہیں, اللہ وہ امانتیں رکھ دیتا ہے, اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے. وہ امانتیں ہیں, اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے, اور پھر مرنے کے بعد وہ امانتیں کام آتی ہیں, اور امانتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. ان کا ہاتھ تھام لیں, ان کا ہاتھ پکڑ لیں. تو بابا میں وہ آپ کی امانت ہوں اور میں آپ کے کام آ گئی. روحیں ہاتھ تھامتی ہیں, روحیں ہاتھ تھامتی, روحیں سنبھالتی ہیں. ہمارا روح کا نظام ایسا نہیں کہ بس ختم ہو گیا. روحیں ہم سے مانگتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا, وبا پھیلی تھی, لوگ بہت مر رہے تھے. تو میں ایک قبرستان کے دروازے پہ جاتا ہوں, ان کو سلام کرتا, اعمال کا ہدیہ کرتا. روز کا معمول تھا راستے میں گزرتے ہوئے. ایک دن نہ گیا, رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مرد, عورتیں, بوڑھے, بچے, جوان اکٹھے ہیں. میرے پاس آئے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم سارے قبرستان والے ہیں, ہم آپ کے ہدیے کا انتظار کرتے ہیں. آج آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں دی, ہم آپ کے ہدیے کا انتظار کرتے ہیں. اور روحوں کے ساتھ بھلا کیا جائے تو جزائے خیر بھی دیتے ہیں. ایک درویش کہتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا, 3 مرد تھے, چوتھی عورت تھی. اس جنازے کے پائے کو پکڑنے والا کوئی چوتھا مرد تھا نہیں تھا. کندھوں پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے. میں نے اس خاتون سے وہ جنازہ لے لیا. پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا کوئی نہیں آیا؟ کہا خسروں اور ہجڑوں والی حرکتیں کرتا تھا, لوگ نفرت کرتے تھے, مر گیا, کوئی نہیں آیا. 3 لوگ کو منت کی, آئے, میں تو ماں تھی. چوتھا کندھا دینے والا کچھ تھا ہی نہیں, تو میں ساتھ ہو گئی. تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا, اس کی تدفین ہو گئی, اس کے لیے دعا کی, بھلا کیا. رات کو خواب میں دیکھا ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہے, جنت باغ و بہار ہے. مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. میں نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں وہی جنازہ ہوں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے. میں نے کہا یہ مقام؟ کہا اللہ پاک کے حضور کے, اللہ نے کہا ساری زندگی لوگ تجھے لان تان ملامت کرتے رہے اور میں بھی تجھے ملامت کروں, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس لیے کسی سے نفرت نہ کرے, کافر سے بھی نفرت نہ کرے. کیوں کافر سے کیوں نفرت نہ کرے؟ کیا پتا آخری وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے, اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ایک درویش نے خواب میں دیکھا کہ ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے. نے کہا لالا جی یہ کیا کہانی ہے؟ آپ تو ہندو مرے تھے, یہ کیا؟ کہا ایک دفعہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے بیٹھ کے کھا پی رہا تھا. میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے, احترام کر. سب کے سامنے کھا پی نہیں, بس میرے رب کو یہ ادا پسند آئی. جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا پہلے اس نے کلمہ پڑھایا, پھر روح قبض. وہ شہنشاہ ہے.
وہ لجپال ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمیں تو کافر کا پتہ نہیں کہ اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اپنا پتہ نہیں کہ ہم سے کلمہ چھن جائے۔ ساری عمر کلمہ پڑھنے والا کلمہ چھن گیا اور بغیر کلمے کے موت آ گئی، اور دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ روحوں کا جہان، ننوں کا جہان، زندہ روحوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان روحوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، کرشمے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ سوچ نہیں سکتے کہ نظام عالم میں روحوں کا جہان ہے کیا؟ روحوں کا جہان باقی رہتا ہے، روحوں کا نظام باقی رہتا ہے، روحوں کی دنیا باقی رہتی ہے۔ وہ روح ہے اور اس کے اندر حقیقت ہے۔ کہنے لگے رات کو، کہنے لگے یاسین، ان کا نام یاسین تھا، اور صبح تیرے پاس مائی آئی تھی، اس نے کہا تھا میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو نے اتنے پیسے سوچے تھے؟ نہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کے پاس وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ عام مانگنے والی نہیں تھی، اس کے پاس نہیں تھی، نہیں ہے، اس کو دینا، زیادہ دینا۔ چودھری یاسین کہنے لگا وہ تو مجھے صرف پتا تھا کہ میرے پاس مائی آئی تھی بیچاری، کہنے لگی میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مدد کرنا ہے۔ ابا جی تو فوت ہو گئے تھے۔ ایک دم مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو ابا جی آیا، ابا جی نے کہا فلاں کھاتے میں فلاں جگہ دیکھ خرابی ہے، کھاتا اونچا نیچا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب میں نے وہ کھاتا کھولا تو اسی جگہ جہاں نشاندہی کہی تھی، اسی جگہ جو ہے وہ کھاتا صحیح نہیں تھا، حساب میں کمی بیشی تھی۔ کہنے لگے مجھے اینٹیں نہیں مل رہی تھی، میں گھر بنوا رہا تھا، میرے والد میرے بہنوئی کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے اس سے کہو فلاں جگہ اینٹ اچھی پڑی ہے، وہ جگہ تجھے وہاں فلاں جگہ اچھی اینٹ مل جائے گی۔ اور میرے گمان میں نہیں تھا، میں اس جگہ گیا تو مجھے وہ اچھی اینٹ مل گئی اور میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اور روحوں سے ہمارے رابطے تعلق کیسے پیدا ہوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے، ہمارے رابطے نہیں ہوتے، پر یاد رکھیے گا ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہمارے رابطے نہیں ہوتے، ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ سوچیں روحوں سے تعلق کیسے بنے؟ ہمارے اولیاء صالحین بزرگوں نے صدیوں سے ارواح کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، روحوں کے ساتھ بہت تعلق پیدا کیا، ارواح کے ساتھ بہت نسبت بنائی۔ پھر کیا کرتے تھے؟ تسبیح اور ذکر، اعمال، یہ چیزیں پڑھتے تھے، پڑھ کے ان ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہدیہ کرتے ہیں اور انہیں دعاؤں کا کہتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں روحانی دنیا میں ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں روحانی، اس روح کی دنیا میں انہیں ختم خواجگان کہتے ہیں۔ ان ارواح کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کو دعاؤں کا کہتے ہیں۔ ایک نظام ہے ایسا، بظاہر سمجھ تو نہیں آتا۔ ایک عالم ہے ایسا جو بظاہر عقل میں تو نہیں ہے،
پر حقیقت یہی ہے اور سچ یہی۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح شام پڑھیں یا ایک وقت پڑھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور کوئی بھی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ غیر مطمئن ہیں اور وہ اولاد آپ کے چین اور سکون کا ذریعہ نہیں بن رہی، آپ کی راحت کا ذریعہ نہیں بن رہی، ان سے عرض کریں کہ میری اولاد کی اصلاح فرمائیں، میری اولاد پہ توجہ فرمائیں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اپنے درے سے اس کی اصلاح فرمائیں، اپنے درے سے اس کی اصلاح فرمائیں۔ یقین جانیے میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، سالہ سال سے بتایا، بہت کم بنے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ اب اولاد پہ میرا بس نہیں چلتا، وہاں پھر غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور غیبی نظام حرکت میں آتا ہے ارواح کا، جو نظر نہیں آتی پر تو اس میں روحوں کے نظام میں طاقت ہے، اور روحوں کے نظام میں کون فیکون ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ ارواح ہماری زندگی کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک درویش تھے، وہ بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے، قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھتے، ذکر کرتے، اعمال کرتے۔ ایک صاحب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، خواب میں والدہ آئی، کہنے لگے بیٹا اتنا زیادہ نہ پڑھا کر، نور تجھے گھیر لیتا ہے اور تو مجھے نظر نہیں آتا، آیا کر، بیٹھا کر، میں تجھے دیکھوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں ارواح کی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی، کہتی ہیں اور بیٹھ۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اپنی قبروں کو نہ بھولیں، جایا کریں۔ ان کے اوپر پھول ضروری نہیں، ان کے اندر پھول ضروری ہے۔ ان کے اوپر کے پھول مرجھا جاتے ہیں، ان کے اندر کے پھول قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے، قیامت تک کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ ان کے اندر کے پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ روحوں سے شناسائی پیدا کریں، روحوں سے تعارف اور تعلق بنائیں۔ ہدیے دیں ان کو، زندہ لوگوں کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے، زندہ کی روحوں کو ہدیے، جو چلے گئے ان کی روحوں کو ہدیے۔ کام بنتے ہیں حیرت انگیز، نظام چلتے ہیں حیرت انگیز، اور دنیا کا انوکھا نظام چلتا ہے، بظاہر عقل سمجھ میں نہیں آتا لیکن کام بنتا ہے۔ بہت کام بنتا ہے۔ کہنے لگے جب نئے شہر میں داخل ہو، مسنون دعائیں پڑھو اور ہدیہ کرو سورۃ اخلاص کا، سورۃ قل ھو اللہ کا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرو ان شہر کے ارواح کو جو موجود ہیں، زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کو ہدیہ کرو۔ اس سے شہر کے اندر آپ کو راحت ملے گی، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، لطف و کرم ملے گا، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں
حالات، سختیاں، تلخیاں، مخالفتیں نہیں ملیں گی، موافقتیں ملیں گی، موافقت ملے گی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ وجود تھا، ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ رابطہ تو ختم نہیں ہوا، وجود ختم ہوا ہے موت کے نام پہ۔ یہ روحیں قیامت کے دن ہاتھ پکڑیں گی، جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھول تھے، چھوٹے بچے، فرمایا وہ مومنوں کی امانت ہے، حدیث میں آتا ہے وہ ایمان والوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں موجود رہیں گی۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک بلا ہے میرے پیچھے اور بڑی خطرناک بلا ہے، میں ہانپتا کانپتا ہوں۔ تو ایک شخص دیکھا نہایت خوبصورت لیکن بہت کمزور، میں نے اس سے کہا کہ اس سے مجھے بچا، کہ میں کمزور ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے ہے۔ حتیٰ کہ آگے دیکھا تو آگے آگ کا سمندر ہے، بس اس کے آگے کوئی راستہ نہیں، سمندر آگ کا ہے۔ تو کہنے لگے اچانک ایک عمارت سامنے آئی، اس میں سے بچے نکلے اور ایک بچی جو میری فوت ہو گئی تھی وہ نکلی اور اس نے آ کے میری انگلی پکڑی، ابا ابا کہا، اور اس بلا کی طرف ایسے ہاتھ کیا اور وہ بلا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی تو میرے کام آ گئی، یہ بلا کون تھی؟ کہنے لگے بابا آپ کی خطائیں تھیں۔ کہنے لگا وہ بندہ تھا خوبصورت، وہ آپ کی نیکیاں تھی پر کمزور تھی، وہ آپ کی مدد نہ کر سکتا۔ کہنے لگا تم کیسے کام آئی؟ فرمایا بچپن میں جن کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ والدین کے لیے امانتیں ہوتی ہیں، اللہ وہ امانتیں رکھ دیتا ہے، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، وہ امانتیں ہیں، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ امانتیں کام آتی ہیں، اور امانتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ہاتھ تھام لیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ تو بابا میں وہ آپ کی امانت ہوں اور میں آپ کے کام آ گئی۔ روحیں ہاتھ تھامتی ہیں، روحیں ہاتھ تھامتی ہیں، روحیں سنبھالتی ہیں۔ ہمارا روح کا نظام ایسا نہیں کہ بس ختم ہو گیا، روحیں ہم سے مانگتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا، وبا پھیلی تھی، لوگ بہت مر رہے تھے، تو میں ایک قبرستان کے دروازے پہ جاتا ہوں، ان کو سلام کرتا، اعمال کا ہدیہ کرتا، روز کا معمول تھا راستے میں گزرتے ہوئے۔ ایک دن نہ گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان اکٹھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ کہا ہم سارے قبرستان والے ہیں، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں، آج آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں دی، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور روحوں کے ساتھ بھلا کیا جائے تو جزائے خیر بھی دیتے ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا، 3 مرد تھے، چوتھی عورت تھی، اس جنازے کے پائے کو پکڑنے والا کوئی چوتھا مرد تھا نہیں تھا، کندھوں پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ میں نے اس خاتون سے وہ جنازہ لے لیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کوئی نہیں آیا؟ کہا خسروں اور ہجڑوں والی حرکتیں کرتا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، مر گیا، کوئی نہیں آیا۔ 3 لوگ کو منت کی، آئے، میں تو ماں تھی،
चौथा कंधा देने वाला कुछ था ही नहीं, तो मैं साथ हो गई। तो फर्दर फरमाते हैं मैंने जनाजा पढ़ाया, उसके तदफीन हो गई, उसके लिए दुआ की, भला किया। रात को ख्वाब में देखा एक शख्स तख्त पे बैठा है, जन्नत बागो बहार है। मुझसे कहता है कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मैंने कहा कौन है तू? कहा मैं वही जनाजा हूं जिससे लोग नफरत करते थे। मैंने कहा ये मकाम? कहा अल्लाह पाक के हुजूर के। अल्लाह ने कहा सारी जिंदगी लोग तुझे लानतान मलामत करते रहे और मैं भी तुझे मलामत करूं, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। इसलिए किसी से नफरत न करें, काफिर से भी नफरत न करें। क्यों? काफिर से क्यों नफरत न करें? क्या पता आखिरी वक्त अल्लाह उसको कलमा नसीब कर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। एक दरवेश ने ख्वाब में देखा है कि हिंदू जन्नत में टहल रहा है। मैंने कहा लाला जी ये क्या कहानी है? आप तो हिंदू मरे थे, ये क्या? कहा एक दफा मेरा बेटा रमजान के महीने में सबके सामने बैठ के खा पी रहा था। मैंने कहा बेटा मुसलमानों का रमजान है, एहतराम कर। सबके सामने खा पी नहीं। बस मेरे रब को यह अदा पसंद आई, जब फरिश्ता रूह कब्ज करने आया पहले उसने कलमा पढ़ाया, फिर रूह कब्ज। वो शहनशाह है, वो लजपाल है, वो बेनियाज है। हमें तो काफिर का पता नहीं कि उसको कलमा नसीब हो जाए, और अपना पता नहीं कि हमसे कलमा छिन जाए। सारी उम्र कलमा पढ़ने वाला कलमा छिन गया और बगैर कलमे के मौत आ गई, और दुनिया जनाजा पढ़ रही है और वो मुसलमान नहीं है। रूहों का जहान, मनों का जहान, जिंदा रूहों को हदिया करें अमाल का। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उन रूहों को अमाल का हदिया करें। करिश्मे जागती आंखों से देखें, यकीन के साथ, यकीन के साथ, यकीन के साथ। सोच नहीं सकते कि निजाम आलम में रूहों का जहान है क्या?